السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، رحمتوں سے اپنے دسترخوان کی زینتوں کو بھی خوب بڑھا رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویورز، آج جو میں آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی آسان سی، مزیدار سی بننے والی ریسیپی ہے اور اس کو بچے اور جوان ایون کہ بوڑھے بھی بہت لائک کرتے ہیں اور کھانے میں پسند کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے چکن ٹکا پراٹھا رول۔ یہ ریسیپی بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں تو آبویسلی مزیدار تو ہے ہی۔ یہ ریسیپی کیسے بنے گی اور اس میں کیا کیا کچھ جائے گا، یہ جو ہے چل کر اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے 2 کپ میدا لیا، اس کو چھان لیا، اس میں جو ہے 1 ٹیبل اسپون شوگر کا کیا، 1/4 ٹی اسپون جو ہے سالٹ ایڈ کیا، 1/4 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا، 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر جو ہے یہ دہی کا ڈالا اور اس کے اندر یہ 2 ٹیبل اسپون جو ہے میں نے آئل کے جو ہے وہ ڈال دیے۔ ان سب کو بہت اچھے طریقے سے اب مکس کر لیا تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھی سی تیار ہو۔ میک شور کہ آپ نے جو ہے میدا چھان لیا ہو اچھے طریقے سے اور اس کے اندر جو بھی امپیورٹیز ہو وہ نکل جائیں چھنی میں سے، اور اس طرح یہ جو ہے مکس کر لیا ہم نے۔ اب 1 کپ میں نے جو مگ جو تھا وہ نیم گرم دودھ لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اس کے اندر اور اس کو میں گوندوں گی۔ ایک دم سے سارا دودھ نہیں ایڈ کر دینا، بہت آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور جتنی ضرورت لگے آپ کو اور ڈالنے کی تو وہ بھی آپ تھوڑی سی مقدار میں ایڈ کریں دودھ کو اور پھر اس کو جو ہے گوندیں۔ میں نے پہلے 1/2 کپ ایڈ کیا ملک کا اس کے اندر، وہ مجھے یعنی کہ کم لگا ہے۔ اب میں نے مزید 1/2 کپ جو تھا دودھ کا وہ لیا ہے اور اس کو جو ہے آٹا گوندنا جو ہے وہ اس طرح جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے میکسیمم جو ہے 4 سے 5-6 منٹ آپ گوندیں گے اور بہت اچھی ڈو تیار ہو جائے گی۔ ڈو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نہ تو سافٹ ہو بہت زیادہ اور نہ ہی ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہونی چاہیے، بڑی اچھی سی یہ ڈو جو ہے آٹے کی جیسے ہم گوندتے ہیں ویسے تیار ہوئی۔ جی تو ناظرین، یہ دیکھیں آٹا ہمارا گن گیا ہے، ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے۔ 1 کپ میں نے ملک لیا تھا تو اس میں سے اتنا سا ملک جو ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون یہ بچ گیا ہے۔ اب جو ہے ڈو کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے، یہ میں نے ڈھکن لگا دیا اور اس کو ریسٹ دیں گے۔ اب جو ہے چکن کی میرینیشن کرتے ہیں۔ میں نے 250 گرام چکن لیا ہے، اس میں جو کرشڈ زیرہ میں نے 1/4 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے، سالٹ بھی اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون گیا ہے۔ یہ ریڈ چلی پاؤڈر جو ہے یہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کیا میں نے، یہ 1/4 ٹی اسپون کا بھی ہاف جو ہے ہلدی ایڈ کی ہے اور یہ ثابت دھنیا 1/4 ٹی اسپون ایڈ کیا میں نے اس کے اندر، 1/4 ٹی اسپون ہی گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر، گرم مسالے کا پاؤڈر، اور یہ زردہ رنگ جو ہے یہ 2-3 چٹکیاں ایڈ کی ہیں۔ لہسن کا پیسٹ جو ہے یہ بھی اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون اور ادرک کا پیسٹ بھی 1/4 ٹی اسپون ہی ایڈ کیا میں نے۔ ان کو اب جو ہے ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے، اور یہ جو ہے اس کی جتنے اچھے مسالے اس کے اوپر لگیں گے چکن کے، یہ اتنے ہی اچھے طریقے سے میرینیٹ ہوں گے اور ان کا ٹیسٹ جو ہے اتنے اچھے سے ڈیولپ ہوگا۔ اب 1/4 کپ دہی جو ہے وہ لیا، اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا، پھینٹنے کے بعد جو ہے یہ چکن کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی جو ہے مکس کر لیں اچھے طریقے سے، اور یہ ہماری میرینیشن جو ہے تیار ہے اور اس کو ہم ریسٹ دیں گے تقریباً ½ آور کے لیے۔ یہ اچھے طریقے سے جو ہے دہی بھی مسالوں کے ساتھ جو ہے چکن کے اندر جذب ہونی چاہیے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جی تو ناظرین، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس میرینیشن کو چکن کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پین میں جو ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالا، 1.5 ٹیبل اسپون بھی کافی ہے آئل ڈالیں گے، اور اس میں چکن جو میرینیشن کی ہوئی ہے ہماری وہ ایڈ کر دی اور اس کو ہم نے کوک کرنا ہے، اور اس کو تقریباً ہم تھوڑا سا یہ کوک کر لیں گے 1-2 منٹ اس طرح آئل میں، اور اس طرح کوک کرنے کے بعد اس کو ہم 10 منٹ لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ چکن نے پانی نکالنا جو ہے وہ شروع کر دیا اپنا، اور اس کا فلیم جو ہے لو کر دیں گے اس سٹیج پہ ہم اب، اور اس کو جو ہے لڈ لگا دیں گے تاکہ یہ آرام سے کوک ہوتا رہے۔
درمیان میں ایک آدھ مرتبہ لڈ اٹھا کر سٹر کر لیں تاکہ چکن نیچے سے لگے نہیں۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہونے کے بعد تقریباً ہمارا بالکل چکن جو ہے کمپلیٹلی ڈن ہو گیا ہے اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا۔ یہاں پہ ایک کوئلہ جو ہے ہم نے پہلے سے دہکا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی مجھے منشن کرنا یاد نہیں رہا، پہلے سے جب چکن پکانا سٹارٹ کریں کوئلہ دہکا لیجیے گا، اور اس کو اس طرح میں نے ایک چھنی میں ڈال لیا، آپ ایلومینیم فوائل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوب گرم ہوا کوئلہ ہے، اس کو دہکا کر اس کے اوپر تھوڑا سا آئل 1 ٹیبل اسپون یا ٹی اسپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو کور کر دینا ہے آپ نے اس طرح تاکہ اچھی طرح اسموک اس کے اندر چلا جائے۔ ہم نے جو ڈو تیار کی تھی اس کو تقریباً 15 منٹ ریسٹ دینے کے بعد جو ہے اس میں پیڑے بنا لینے، ہم نے بالز بنا لینے، اور بالز بنانے کے بعد اس کی جو ہے ہم نے پراٹھے ریڈی کرنے ہیں، جس کے لیے یہ میدا ہے، اس کے اندر اس کو رول کر کے بال کو اور ہاتھوں کے ساتھ اس طرح پریس کر لیں، اس کے سائڈز جو ہیں اس کی روٹی کی طرح بیل لیں، دبا دبا کے اچھی طرح اس کو گول شیپ دے لیں، کیونکہ یہ موٹا ہوتا ہے بال جو ہوتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ بیلن سے پریس کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے بلے گا نہیں، ڈسٹرب کرے گا آپ کو۔ اب جو ہے اس طرح ڈسٹ کر لیں میدے کو کلین سرفیس پہ، اور اس طرح جو ہے ہم نے اپنے پراٹھے جو ہیں ان کو بیلنا شروع کرنا ہے۔ اس طرح راؤنڈ جو ہے بیلن گھماتے ہوئے چھوٹا سا ایک چھوٹی سی روٹی ایک تیار کر لیں، جہاں سے لگے کہ میدا چھڑکنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ اور میدا چھڑک کر اس طرح روٹی جو ہے وہ بنا لیں۔ روٹی بیل جانے کے بعد 1 ٹیبل اسپون جو ہے گھی کا لے لیں آپ یا آئل لے لیں، اور اس کو جو ہے پراٹھے کے اوپر اسپریڈ کر دیں، اور تھوڑا سا ڈسٹ کر لیں میدا بھی اس کے اوپر نا، اور اس طرح اس کو جو ہے پوری روٹی کے اوپر آپ جو ہے پھیلا دیں۔ پھیلانے کے بعد جو ہے اس کو ہم نے سائڈوں سے فولڈ کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ میک شور کہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے یہ جو میدا اور یہ آئل یا گھی آپ نے جو بھی لگایا ہے اچھے طریقے سے سپریڈ ہو جائے، اور اس طرح جو ہے پریس کر کر کے کناروں میں فولڈ کرنا سٹارٹ کریں تو پریس کر دینا ہے، اور اس طرح پریس کر کر کے دبا کر آپ نے فولڈنگ کر دینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو گھی لگا ہوا ہے یا آئل لگایا ہوا ہے ہم نے وہ کیا ہے اچھے طریقے سے اس جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا، نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے یعنی کہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا رول جو ہے ایک قسم کا یہ بن گیا، اس کو اسٹریچ کر لینا ہے اپنے کناروں سے تھوڑا سا پکڑ کے، اور درمیان میں جہاں سے موٹا لگے وہاں سے اس طرح اس کو اسٹریچ کر دینا ہے، اور تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کر کے لمبا کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو ہے اس کو رول کرنا شروع کرنا ہے، ایک پیڑے کی شیپ دینا شروع کرنی ہے۔ ایک سائڈ سے جو ہے اس کو ہم فولڈنگ سٹارٹ کریں گے، یہ دیکھیں اس طرح، اور یہ جو ہے ایک ہم نے اس کا ایک پیڑا تیار کر دینا ہے، اور جو پہ کنارہ بچے گا اس کو نیچے جو ہے پیڑے کے فولڈ کر دینا تاکہ وہ ٹھیک طرح سے جب ہم اسے بیلیں تو روٹی ہماری بہت اچھے طریقے سے وہ بیل جائے۔ اسی طرح کے جو ہم نے باقی کے پیڑے ہیں وہ تیار کر لینے ہیں، اور ان کو ریسٹ دینا تقریباً 5 منٹ دینے کے بعد جو ہے ایک پیڑا پکڑیں گے ہم، اور اس کا جو ہم نے پراٹھا بنانا سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ڈسٹ کر لیں آپ کلین سرفیس پہ، اور ہاتھوں سے اس طرح ایک پیڑا جو ہے اس کو لیا اور ہاتھوں سے اس طرح پریس کر دیا تاکہ ہمارا پراٹھا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیل سکے، تاکہ اس کے کنارے جو ہیں وہ موٹے نہ رہیں، اور پھر جب پکے تو کھانے میں مسئلہ نہ آئے۔ اس کو مزید جو ہے میں نے میدے میں جو ہے رول کر لیے، اور رول کرنے کے بعد جو ہے میں یہ بیلن سے اس کو جو ہے ایک پراپر پراٹھے کی جو ہے جس طرح روٹی بیلی جاتی ہیں ہم وہ شیپ دے لوں گی۔ پراٹھا ہمارا بیلا گیا ہے، اب ایک پین کو گرم کیا یا توا بھی گرم کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ جو ہے پراٹھا ہم نے ڈالا، ایک سائڈ سے کوک ہو گیا تو اس کو میں نے ٹرن کر لیا، اور اس طرح اس کی دوسری سائڈ جو ہے اس کو پکنے دی۔ جب یہ ہلکے سے ببل بنے تو اس پہ جو ہے آپ گھی لگا لیں، یا بٹر لگانا چاہتی ہیں وہ بھی لگا لیں۔ میں نے آئل سے چونکہ پریپیئر کیا اس لیے میں آئل جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سائڈ پہ لگاؤں گی، اور اس کو پھر ٹرن کر دوں گی اس کی سائڈ تاکہ وہ والی سائڈ جو ہے کوک ہو جائے۔ اب یہ جو اوپر والی سائڈ ہے یہاں پہ بھی جو ہے 1 ٹیبل اسپون آئل جو ہے وہ میں لگاؤں گی، اور اس کو بھی میں ٹرن کر دوں گی۔ یہ دیکھیں ذرا مجھے آئل کم لگ رہا، ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا، لیکن اس سائڈ پہ بھی جو ہے وہ آئل 1 ٹیبل اسپون لگانا ہے آپ نے بھی، اور میں نے چونکہ بعد میں لگایا تھا یہاں پہ نئی ویڈیو میں شو ہو رہا تو وہ جو ہے اس سائڈ پہ بھی آئل لگائیں۔ یہ دیکھیں 1 ٹیبل اسپون آئل لگانا ہے آپ نے اس کو، اور اس کو بھی جو ہے نہیں تو وہ اس طرح ڈرائی رہے گا پراٹھا آپ کا اچھا نہیں بنے گا، اور اس کو بھی جو ہے اچھی طرح سے سینک لیں دوسری سائڈ سے، اور جب یہ دونوں طرف سے سک جائے اچھی طریقے سے
تو اس کو جو ہے اتار لیں، اور باقی کے جو پراٹھے ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح ریڈی کرنے ہیں اور ان کو جو ہے چاپ کر لیں یا پلیٹ میں نکال لیں۔ پراٹھوں پر لگانے کے لیے سوس تیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے 2 پراٹھوں کی سوس تیار کی تھی، تو یہ 2 ٹیبل اسپون دہی گیا، اس میں 1/4 کا ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ ادرک پاؤڈر گیا، 1/4 کا ہاف ٹی اسپون چلی پاؤڈر گیا، 1/4 کا ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کیا، اور یہ 1/4 کا ہاف ٹی اسپون جو تھا وہ یہ زیرہ کرشڈ کیا ہوا ڈالا، اور 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر میونیز چلی گئی، اور ان سب کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا۔ یہ ہماری جو ہے ایک سوس تیار ہو گئی ہے۔ اب بس املیم کی باری آ گئی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایک پراٹھا جو ہے اس کو لیا، اس کو ایک پلیٹ پہ نکال لیا، اور اس کے ایک کنارے جو ہے یعنی کہ ایک سائڈ سے اس طرح سپریڈ کرنا، یہ جو سوس بنائی ہے اس کو سپریڈ کیا ہم نے، یہ دیکھیں اس طرح سپریڈ کر لینا ہے آپ نے۔ میک شور کہ آپ کی دہی میں نہ پانی نہ ہو، نہیں تو وہ رنی سوس بنے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پراٹھے کو بھی جو ہے وہ سافٹ کر دے گی۔ تقریباً یہ ہاف ہم نے سوس لگا لی پراٹھے پہ، اور باقی یہ جو ہمارا چکن تیار ہوا تھا چکن ٹکا، اس کو ہم نے جو ہے اس طرح سپریڈ کیا، اس کے پیسز جو ہیں وہ رکھ لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے پیاز سلائسز میں کر لینا ہے آپ نے، اور وہ سلائسز جو ہیں وہ اس کے اوپر جائیں گے۔ یہ چکن کے پیسز ابھی میں رکھ رہی ہوں، تو اب جو ہے یہ دیکھیں انین کے سلائسز اس طرح جو ہے ایک چھوٹا پیاز لے لیں، اس کے راؤنڈ سلائسز کر لیں، جتنے تھک آپ نے رکھنا ہے وہ آپ رکھ لیں۔ میں نے بہت زیادہ تھک نہیں رکھے، مجھے میڈیم ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ دھنیا کے تھوڑے سے پتے جو تھے وہ میں نے اس کے اوپر وہ ایڈ کر دی ہیں۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہری چٹنی جو بناتے ہیں پودینہ کی، دھنیا کی، ہری مرچوں کی، اگر وہ بھی آپ دہی میں مکس کر کے یہاں پر سپریڈ کرنا چاہیں اسٹیج پہ، وہ بھی کر سکتی ہیں، یا پھر املی کی جو چٹنی بنی ہوتی ہے عام گھر میں جو بناتے ہیں املی کی سوس یا چٹنی، وہ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپون، اور اس طرح پراٹھے کو جو ہے وہ رول کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ رول کر دی ہے۔ اب بازار والا ہم نے لک دینا ہے، تو اس کے لیے یہ بٹر پیپر ایک لیا ہے، اس کی شیٹ لے کے بٹر پیپر کی میں نے تو ریڈی میڈ شاورما کٹنگ شیٹ لی ہے، اور یہ جو ہے اس طرح آپ جو ہیں اس کو رول کر لیں پراٹھے کو اس کے اندر، اور میں نے چونکہ یہ سرونگ ابھی کرنی ہے تو اس کو جو ہے آدھا ریپ کر رہی ہوں اس میں، اور آدھا جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے ہمارا رول جو ہے، اور جو پچھلی سائڈ ہے اس کو فولڈ کر دینا تاکہ ہمارا جو پراٹھا ہے اس کے اندر سے چکن یا جو بھی ہماری اسٹفنگ ہوئی ہوئی ہے وہ گرے نہیں۔ اس طرح یہ ہم نے اس طرح رول کر لیا، اور اس کو ہم پلیٹ میں رکھ کے اس کو سرو کریں گے۔ اس کو جو ہے آپ املی کی چٹنی کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ یا کیچپ وغیرہ جس کے ساتھ بھی آپ کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کٹنگ اس طرح کی ہے، آپ جو ہے اس طرح کٹنگ کر کے بھی سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح پکڑنا جو ہے اور کھانا آسان ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنی ہوش آئزی کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔